اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، حضور آپ آئے تو سب کچھ جگمگائے الحمدللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نشید انپلگڈ اسپیشل الحمدللہ حسب معمول آپ کے لیے ہم یہاں حاضر خدمت ہیں، اور آج کل کو تو عبداللہ بھائی نے چھٹی کر لی تھی، لیکن آج پھر یہ میرے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میں بھی آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور عبداللہ بھائی بھی آپ کو انگلش میں ویلکم کریں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے گیسٹ کی جانب چلیں گے انشاءاللہ۔ My dear brothers and sisters in Islam, I hope you are all well in health and iman inshallah. Yes, indeed, yesterday I was missing, but alhamdulillah Haji Sahab found me tonight, and inshallah we are going to have a right blast because we have a beautiful guest with us. The lower third is highlighting the live call number, which you will be able to call in a few moments, and the text is in my hand as always, so make sure you bring your favorite requests in. I'm going to let Haji Sahab invite our special guest. کل کو عبداللہ بھائی we had quite a lot of calls yesterday الحمدللہ، quite a few، اور ٹیکسٹ بھی کچھ تھی، لیکن کل لائیو کالز جو تھے وہ زیادہ تھے اور بڑی الحمدللہ۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نورانی اور بابرکت گھڑیاں ہیں جو ہمیں میسر آ رہی ہیں، اور یہ بڑی خوش قسمتی سے بارہا ہم یہ پڑھا کرتے ہیں درود پاک میں کہ شکر خدایا محمدی ہم کو بنایا امتی، کس کو ملا یہ مرتبہ صلی اللہ محمد۔ یہ تو یقین مانے احباب ذی وقار کہ یہ اتنی خوش بختی ہے کہ کاش ہم اس چیز کو پہچان سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے ہم گناہ گاروں پر کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اگر ہم فقط اس چیز کا ہی شکریہ ادا کرنا چاہیں تو یقین مانے ہم ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تو ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے دعائیں کی ہیں، اور دعائیں کیا کی ہیں کہ ہم بھی کاش آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہوتے۔ اور یہ دعائیں کن نے کی ہیں؟ انبیاء کرام نے کی ہیں، جن کو اللہ نے وہ درجات، وہ بلندیاں عطا کیے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو نبوت ہے، نبوت جو ہوتی ہے، جو اس کا وہ ٹائٹل ہے، اس میں سبھی جو انبیاء ہیں وہ برابر ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہے وہ شامل ہونے کی خواہش، تمنا جو ہے وہ کی ہے۔ تو ہم کتنے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم گناہگار اس قابل ہی نہیں ہیں، کاش ہم یہ چیز پہچان جائیں عبداللہ بھائی، اور ہم اس چیز کی اگر شکرانہ ادا کرنا شروع کر دیں تو ہم بہتر مسلمان جو ہے وہ بن سکتے ہیں الحمدللہ۔ آج ایک اور بہت ہی پیارے ثنا خان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بہت سی خوبیوں سے، خوبصورت آواز کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت اور پروقار شخصیت کے بھی یہ حامل ہیں، مالک ہیں، اور الحمدللہ ان کا خلق جو ہے وہ بھی بہت ہی اعلیٰ ترین ہے، بڑے ہی پیار محبت سے پیش آنے والے، محبت کرنے والے بھی ہیں، اور ہم بھی اسی آقا کی نسبت سے پھر ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور آج الحمدللہ one who reads from the heart. سبحان اللہ، Every kalam that I've read this individual reads right from the heart. You can see when he's reading, his mind is in He is there, he is all for the kalam, isn't he? Yeah. Beautiful. MashaAllah. Beautiful. MashaAllah. اور یہی بات ہوتی ہے کہ جب انسان کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نظر کرم حاصل کرنا، آپ کی بارگاہ میں جب کلام پیش کرنا، اور اس کی جو دل کے اندر سے جو تمنا اور دعا ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اے میرے آقا، میرا یہ عقیر سا عطیہ جو ہے، یہ ہدیہ میرا جو ہے، یہ جو میں نعت پاک پیش کر رہا ہوں، میرے آقا اسے قبول فرما لیجئے۔ اور یقین کریں کہ جس انسان کی نعت خود آقا قبول فرما لیں
سبحان اللہ. پھر سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں اس جیسا خوش بخت ثنا خان تو ایسے تو سارے خوش بخت ہیں, لیکن جس کو درجہ قبولیت حاصل ہو جائے وہ تو الحمدللہ نور علی نور, اس کی کیا بات ہے. تو اللہ ہم سب کو جو ہے جب بھی ہم آقا کی نعت پڑھیں تو ہماری جو توجہ اور مرکز اور جو ہماری نیت ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے, قبول فرمائیں گے, اور جب قبول ہوگی تو پھر اس کے جو انعامات ہیں وہ تو انسان جو ہے وہ اپنی جھولی کم ہو جاتی ہے. عنایات جو ہیں وہ الحمدللہ اتنی وسیع ہیں کہ ہماری یہ محدود سی جھولیوں میں سما نہیں سکتی. اللہ ہمیں جو ہے خلوص نیت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں نعت کی توفیق عطا فرمائے. اور جس عبداللہ بھائی نے کہا دل سے پڑھنے والے, ذوق سے پڑھنے والے, ہماری مراد ہے جناب احمد رضا جماعتی صاحب, وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور سب سے پہلے مجھے یاد ہے پچھلے کئی بار میں نے ان سے بات کی, انہوں نے مجھ سے بات کی, اور ہم نے پلان بنایا کہ کوئی پروگرام جو ہے میں ان کے ساتھ اکٹھا کروں گا. لیکن عبداللہ بھائی دیکھ لیں یہ ربیع الاول شریف کے موقع کے لیے یہ ان کا اور میرا اکٹھا ہونا جو ہے وہ بالکل مخصوص تھا, وگرنہ کافی کوششوں کے باوجود ہم اس انداز سے پروگرام جو ہے وہ نہ کر سکے. لیکن آج ہمارے نئے اسٹوڈیو اور یہ ایک جو ہے ربیع الاول شریف کی بہاریں, اور اس میں یہ تشریف لائی ہے یہ خوبصورت جو ہے چمنستان رسالت کی بلبل ہمارے ساتھ آج موجود ہے. ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں دل کے تہ گہرائیوں سے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب, جناب برادر مکانی صاحب, سب کو جناب اور پوری تمام ناظرین کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ حمزہ بھائی طبیعت آپ کی ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ, بڑا سرکار کا کرم ہے ماشاءاللہ, اور بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ. نئے اسٹوڈیو میں امہ چینل الحمدللہ, خوبصورت ماحول. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ امہ چینل کی جو مشن ہے وہ جو ہے دین اسلام کا فروغ, دین اسلام کی تبلیغ, اور جو ہمارا عقیدہ برحق اہل سنت والجماعت ہے اس کا پرچار ہے الحمدللہ. ایسا ہی ہے الحمدللہ. Abdullah bhai, shall we? I think we should kick start. Should we kick off? Yeah, I think we should kick start. Yeah, but we wanted to give Ahmed Raza Sahab a really fantastic welcome because he's worth it. Yeah, oh no, definitely worth it. You know, one of the like we mentioned before, a person who reads from the heart definitely deserves that respect. بالکل. تو الحمدللہ جی ہمیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی آقا کے ثنا خان ہیں جی سب کو جتنی پذیرائی عزت ہم سے ہو سکتی ہے وہ کی جائے. اور انشاءاللہ العزیز جو ہمارے احمد رضا جماعتی بھائی ہیں یہ تو سر فہرست ہیں اس میں بھی انشاءاللہ. تو حضرت عموماً بالعموم ہم حمد باری تعالیٰ سے آغاز کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر نعت یا کلام جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. اور کالز کا سلسلہ مجھے آواز آ رہی ہے چل پڑے, تو میں چاہتا ہوں حمد باری تعالیٰ جو ہے اس کا ابتدا فرمائیں. حاجی صاحب ابھی سوچ رہا تھا 3-4 حمد باری تعالیٰ میرے ذہن میں تھی. ٹھیک ہے. تو ابھی ایسا ہوگا کہ ہمارے بہت سارے احباب الحمدللہ ربیع الاول شریف کے اس ماہ پرانوار کو وہ گھڑیاں دیکھنے کے لیے, اس کو حضور کی بارگاہ میں گزارنے کے لیے مدینہ پاک میں موجود ہیں اور حرم پاک کا طواف کر رہے ہیں. بہت سارے احباب, مجھے ابھی تک وہ نیٹ پہ وہ سین یاد ہے کہ جب 12 ربیع الاول وہ صبح نور کا وہ وقت تھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کس طرح وہاں پہ حضور کا میلاد منایا گیا. تو یہ ایک نیا سلسلہ, جس طرح ہم رمضان شریف میں الحمدللہ میں ہر سال جاتا ہوں, آپ بھی الحمدللہ 12 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں گئے ہیں. تو آج بھی الحمدللہ مکہ پاک میں حرم شریف کے طواف میں بہت رش ہو گیا ہے, کیونکہ شاکان رسول ایک نیت سے گئے ہیں کہ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ دیکھو. میں حمد باری تعالیٰ کے اشعار اسی حوالے سے کہ ہمارے شاکان رسول بسم اللہ. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے
شام برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو تو کہتا ہوں لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں میرے مولا میرے مولا مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گے مقبول ہوں گے کیونکہ میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کتنے خوبصورت اس میں کیا کہیں کہ انسان جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو کن کن الفاظ سے, اور پھر وہی بات آتی ہے کہ جب ہم خود کو دیکھتے ہیں اور اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات جو ہیں جو انعام و اکرام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو اس قابل ہی نہیں, لیکن اور جس طرح کے پیر جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ قابل تھا نار کے مجھے جنت ہوئی نصیب, اس در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی, اس در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی. تو دیکھیں نا یہ جو بزرگان دین ہیں الحمدللہ کس انداز سے کس عاجزی کے ساتھ
کس عاجزی کے ساتھ بات ہے، with such alhamdulillah humbleness کس عاجزی کے ساتھ وہ جو اللہ کی بارگاہ میں جب ایسے جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور ادب جو ہے اس میں سب کچھ ہے. یقین کریں کہ انسان کتنی ہی عبادات کیوں نہ کرتا ہو، کتنی سخاوت کیوں نہ کرتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، اگر وہ با ادب نہیں ہے، اگر وہ بے ادب ہے، تو ہر چیز اس کی جو ہے وہ رائگاں ہے. اس کو یقین مانیں. اور خود یہ تو ایک واقعہ بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بی بی کے بارے میں کہا گیا کہ ہے تو بڑی عبادت گزار، لیکن جو اپنے اڑوس پڑوس ہیں ان سے یہ لڑتی جھونکتی رہتی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو چیز ہے وہ زیادہ، یہ جو چیزیں ہیں نا، اس کا یہ پھر اس کو جو ہے وہ مقام نہیں مل سکتا، یعنی کہ وہ فلاح نہیں پائے گی. کیوں نہیں پائے گی؟ کہ وہ جو دوسری چیزیں ہیں اس کے اس عمل کی بدولت وہ قبول نہیں کی جائیں گی. تو اللہ تبارک و تعالی، ہم گناہگار ضرور ہیں، گناہگار ہیں، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ کسری اعظم صاحب کہتے تھے نا کہ گناہگار تو ہوں پر گستاخ نہیں. گناہگار تو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں گستاخی سے جو ہے وہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. Abdullah, I mean, I think the phone lines the will be phone open lines now. are beginning to get busy. The text number is in my hand, 07731825224. Make sure you bring forward your requests. Like we always say, we are quite lavish at the moment because we're going to make the most of Qari Sahib who is with us. We don't often get beautiful guests like this. So we are going to make the most of him, inshallah. The text number is in my hand. Make sure you text in, inshallah. MashaAllah. اور ماشاءاللہ بھائی پہلے کالر ہیں جی. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. ویلکم ٹو نشیز انپلگڈ. کیسے ہیں؟ الحمدللہ جناب محمد فیضان عرفانی بریفورڈ سے. بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. کیسے ہیں بھائی؟ بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کا مقدس فیض یو کے کی سرزمین میں وہ گونج رہا ہے. جناب قاری احمد رضا جماعتی صاحب، آپ کی نسبت سن کر ہمیں بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے. السلام علیکم. یہ ماشاءاللہ ایک ہی سوٹ 3 ساتھی نے پہنا ہے، تو بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ کہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ. ابھی تو ناز کا وقت نہیں ہے کیونکہ قبلہ قاری صاحب جلوہ افروز ہیں، تو ان کو ہی ہم نے سماعت کرنا ہے کہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ. کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ. قاری صاحب سے گزارش ہے کہ کلام اعلیٰ حضرت سے ہم سب کو مستفید فرمائے. السلام علیکم. عرفانی صاحب بہت شکریہ جی. You were talking about that earlier, wasn't we? That Qibla Qari Sahib's pehchan is the kalam of Ala Hazrat. Subhanallah. And we was going to come to that soon or later, inshallah. No, inshallah. I think we're going to, the first kalam is going to be from Sayyidi Ala Hazrat. Inshallah. We're going to ask our guests. Alhamdulillah. Or Alhamdulillah, both se ahbab, abhi we were at Leeds at Gosha Masjid and by Hanif Saab and his family and everyone and some of the brothers. Alhamdulillah, you get so much love from the people when you go there. اتنا پیار لوگ دیتے ہیں الحمدللہ کہ ہم اس کا بیان نہیں کر سکتے. اور پھر وہی بات ہوتی ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، یہ آقا کی نعت کا صلہ ہے، آقا کی نعت کا صدقہ ہے کہ ہم جیسے بدکار گناہگار لوگوں کو بھی لوگ جو ہے وہ کسی وسیلے سے جو ہے وہ جان لیتے ہیں. اور یہ ان کی محبت ہے، اور محبت ساری جو ہے آقا کی نعت کی نسبت سے ہے. تو اللہ اس نسبت کو قائم و دائم رکھے اور ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو بے قدرے ہوتے ہیں پھر ان سے وہ نعمت جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ جو نعمت اللہ آپ کو دے اس کی قدر جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے. تو we should always be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. جماعت صاحب قبلہ آپ سے پھر پہلا کلام جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اماموں کے امام، آپ کا کلام جو ہے وہ کلاموں کا امام. میں حاجی صاحب بالکل میرے دل میں یہی تھا کہ میں آغاز یہیں سے کروں گا، لیکن تھوڑی سی ترتیب میں میں تھوڑی سی اس میں نے جو ترتیب اس میں تھوڑا سا چینجنگ کی ہے. وہ یہ ہے کہ کیونکہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، تو میرا دھیان اس کلام کی طرف چلا گیا مولانا حسن رضا علیہ رحمہ، کیونکہ ادھر کعبے کی بات ہوئی
تو ان کا بھی قلم اٹھا، جو انہوں نے اشعار کہے ہیں یہ ابھی ہم کیونکہ وہ اس شاکان رسول جو اس وقت مکہ مدینہ کی فضاؤں میں ان کے نام اپنے خوبصورت سانسوں کو حضور کی بارگاہ میں وہ اس خوبصورت وادیوں میں اپنے سانس لے رہے ہیں، اور یہ ہم ان کے لیے ابھی جو اپنی حاضری کا آغاز کیا ہے تو وہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، لیکن جب مولانا حسن رضا علیہ رحمہ کا قلم اٹھا تو انہوں نے کیا کہا، وہ 2-3 اشعار پڑھ وہ بھی اعلیٰ حضرت کے برادر مکرم ہیں، تو کیوں نہیں بسم اللہ۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، ملائکے لگاتے ہیں آنکھوں پہ اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں پہ اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں پہ اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، شب و روز خاک مزار مدینہ۔ اور شعر سنیے حاجی صاحب کہ مبارک رہے، مبارک رہے، مبارک رہے اندلے پوتوں میں گل، مبارک رہے اندلے پوتوں میں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، عجب رنگ پر ہے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ عبداللہ بھائی اور حاجی صاحب آپ تو خود بڑے پیارے ثنا خان ہیں، اب شعر سنیے، حد کر دی مولانا حسن رضا علیہ رحمہ نے کہ شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی ہے حسن افتخار مدینہ، وہی ہے حسن افتخار مدینہ،
مدینہ 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 عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. Beautiful Subhanallah. words of Wow, poetry wow, there. wow. Wow, wow, Fantastic and phenomenal. We have been Subhanallah. we have been ambushed Bismillah. by a few texts now, inshallah. Subhanallah. So I'm going to read them out. Assalamu alaikum, Milad Mubarak to you all. My name is Malik Adil from Sheffield, and I am a big fan of Qibla Jamaati Sahab. MashaAllah. I would like to request them to read Ik Main Hi Nahi Un Par. Qurban. Oh, Karam Karam Maula, Jazakallah, keep up the good Subhanallah. work. May Allah reward you. MashaAllah. We have another one. Assalamu alaikum wa rahmatullah. My name is Hafiz Malik Adil from Sheffield, and I would like Jamaati Sahab to read Madine ki Thandi Hawa Allah Allah. Allah Allah. Assalamu alaikum to all of you. Please can you ask Jamaati Sahab to read Ainat Aaqa Tere Jaya Koi Nahi. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جتنی بھی آپ کی فرمائشیں ہیں جی انشاءاللہ العزیز آپ اپنی فرمائشوں کا سلسلہ ٹیکسٹ کے ذریعے بھی اور کالز کے ذریعے بھی جس طرح آپ چاہیں آپ جاری و ساری رکھیں انشاءاللہ العزیز. آپ کی جتنی ممکن ہو سکا انشاءاللہ العزیز ہم زیادہ سے زیادہ آپ کی فرمائشیں جو ہیں وہ کوشش کریں گے جماعتی صاحب کے اس طرف توجہ فرمائیں اور انشاءاللہ جو آپ کی فرمائشیں ان کو پورا کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور دوسرے آپ کے محبت بھرے پیغام آپ یہ بھی اپنی رائے کا بھی اظہار کیا کریں کہ جو ہم جس انداز سے ہم اپنا یہ جو پروگرام ہوتا ہے اس کو ہم پیش کرتے ہیں اس میں کوئی آپ کی اچھی رائے ہو تو اس کے بھی ہم منتظر ہوتے ہیں اور دعائیں جو ہیں وہ بھی. One good thing we've added into this program is the fact that it's Urdu and English. The two languages. We get a best of both worlds. We were doing Punjabi as well, so we're doing three. We got three there. Because there's a lot of youngsters that watch the show as well. It's good that we, as Anat Khan is reading, we also, let them know what's going on in English. Alhamdulillah. Keep them posted. Abdullah bhai, wherever you go, the people tell you that we think the program, ہم سوچتے ہیں کہ کافی دیر ہو چکی ہے لیکن یقین مارے ہیں الحمدللہ کتنے احباب سے ملے ہیں اور جب تک پروگرام چلتا رہتا ہے پورا پروگرام جو ہے وہ الحمدللہ وہ سنتے ہیں اور اس لیے ہمارا ساتھ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سننے کے ساتھ جو ان کو محبت ہے آقا سے جو محبت ہے یہ اس کی ایک ایسی کڑی ہے کہ جب وہ کیا کہتے ہیں کہ جب کہیں سے عشق کی وہ دولت وہ مل رہی ہو وہ نور سینے میں آ رہا ہو وہ دل و دماغ آپ کے روشن ہو رہے ہوں آپ کا جو ذہن ہے وہ معطر ہو رہا ہو تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وہ ساری چیزیں چھوڑ کر سونے کی طرف چلے جائیں. صاحب یہ اور یہ مہینہ بھی ماہ مبارک ہو ماہ نور ہو کیا بات ہر دن کھلا ہوا ہے چہرہ کھلا ہوا ہے. میں کل اسکاٹ لینڈ میں تھا تو میں راستے میں آ رہے تھے ہم گاڑی میں تو راستے میں گزرتے ہوئے جب گاڑی ایسی جگہوں سے گزرتی ہے کہ گھروں کے درمیان سے کچھ ایسے رستے بھی کچھ رستے بند تھے تو انہوں نے سٹی کے اندر سے جب لوکل گاڑی سے ہم گزرے تو یقین جانے کہ ہمیں یہی ہوتا تھا محسوس کہ یار یہ ہر گھر کوئی ادھر پتہ نہیں مسلمان ہیں یا مسلم ادھر ہیں یا کس طرح ہے. تو یقین کریں تھوڑی دیر بعد ہی نا وہ کھڑکی میں نلین پاک کا نقش لگا ہوا یقین کریں میں گاڑی میں خوش ہوگی یقین کریں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان میں بھی دوسرے ممالک میں بھی بڑا لیکن یو کے لوگوں کو بھی سلام ہے اور یہ ہماری امہ چینل کی وجہ سے ہمارے علماء اہل سنت کی وجہ سے پیران عظام کی وجہ سے آپ جیسے مخلص دوستوں کی جو خوبصورت ثنا خوانی یہاں پہ بھی ماشاءاللہ یو کے اتنے پیارے ثنا خوان ماشاءاللہ اور یہ جو بہاریں ہیں میں کہتا ہوں کہ یو کے بھی ایک مثال ہے الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ. اور پھر ہماری میں یہاں پہ بسم اللہ میں حاجی صاحب معذرت کے ساتھ میں جو یہاں بیٹھا ہوا ہوں اس میں ہماری انٹرنیشنل نعت ایسوسیشن ہمارے اس کے چیئرمین جناب قاری جوید اختر صاحب یہ ان کی محبتیں اور ہمارے صدر محترم جناب میاں نعیم طاہر صاحب بھائی قیصر رشید صاحب اور ہماری پوری ٹیم اور جس میں ہمارے مین ہیڈ جو ہیں جناب محمد خوشتر صاحب یہ پورا جو گلدستہ آپ کے پاس ماشاءاللہ ہر روز خوبصورت سے خوبصورت پھول میں تو کچھ بھی نہیں ہوں الحمدللہ مجھ سے ہر کوئی اچھا پڑھنے والا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہر روز یہ جو ہماری انٹرنیشنل نعت ایسوسیشن ہے یہ سب اس کے پلیٹ فارم سے اور آپ کا چینل امہ چینل یہ الحمدللہ یہ کی جو کاوش ہے اللہ
آمین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ یہ جو گلدستہ ہے اس میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین انشاءاللہ. اور میں جماعتی صاحب یہ کہنے لگا تھا کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم نے مینشن کی ہیں, آپ نے بھی مینشن کی ہیں, سب سے جو میں سمجھتا ہوں بڑی بات تو وہی ہے جو اللہ نے فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے پھر اس کے لیے اسباب آٹومیٹکلی حاجی صاحب میں نے تو یہ سنا ہے کہ جب آج سے 20-22 سال پہلے محمد علی ظہوری علیہ رحمہ 83 میں ہم نے بلایا تھا, بالکل اعظم چشتی علیہ رحمہ, یہ وہ احباب تشریف لائے تو چیدہ جگہوں پہ محافل کا وہ, اب تو جناب ایک سٹی میں میں حیران ہوں. اگر میں سچی بات کر دوں آج تو پاکستان میں محافل ہوتی ہیں الحمدللہ, یہ کہ نہیں کہ وہاں, لیکن ادھر بھی کچھ کم نہیں ہے الحمدللہ. ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم پاکستان میں حضور کا میلاد منا رہے ہیں, اتنا ماشاءاللہ برکتیں اور اتنی رحمتیں ہیں ماشاءاللہ. That goes I give credit there to people like yourself, Haji Sahab, who from a very young age have been reading Naats and inspiring the youth, and today you grew people like us. الحمدللہ. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. بریڈ فورڈ سے ہمارے ساتھ ہمارے کوئی ساتھی موجود ہیں, صادق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب. خوش آمدید جناب صادق صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی. الحمدللہ. میلاد شریف کی مبارک. اور کیا فرمائیں گے آپ؟ جناب جماعتی صاحب بیٹھے ہیں, ان کے بہت ہم چاہنے والے ہیں جی. ملک صابر بات کر رہا ہوں بریڈ فورڈ سے, فوٹوگرافر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان آپ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جناب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو حضور کی میلاد کی خوشیاں بہت مبارک ہو آپ کو جناب. خیر مبارک جناب, خیر مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک ہو جناب. جناب اور میرے بھائی کوئی فرمائش کریں گے قبلہ؟ جی جناب بسم اللہ فرمائیں. جناب طیبہ دیا ٹھنڈیاں ہواواں دا جواب ٹھیک ہے آپ کی فرمائش نوٹڈ ہو گئی جناب, خود ڈائریکٹ جماعتی صاحب کو پہنچ گئی. اب بیچ میں سے میری ضرورت نہیں رہی, تو جزاک اللہ آپ کی کال کا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم. بہت شکریہ. Gonna add in one more text. I think then before we go to the next caller. Yeah, Assalamu alaikum. What a beautiful program. Jazakallah khair for your beautiful message. Please ask Qari Ahmed Raza Jamaati Sahab to read Be Khud Kiye Dete Hain. ماشاءاللہ. We have quite a good few requests. We have ایک میں ہی نہیں ان پر. I think we should. بالکل. اور ہمارے حافظ ناصر صاحب نے بھی بنلے سے کال بھی کی تھی پہلے دنوں, ٹیکسٹ بھی کی ہے, تو وہ بھی سلام جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. خان صاحب بڑے اچھے الحمدللہ ماشاءاللہ سلام بھی پیش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بھائی ہیں جی ہمارے, وہ بڑی ان کی محبتیں رہتی ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. اور یقیناً پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز, اور انقریب ان سے بھی ہماری ملاقات ہوگی. تو کیوں نہ ہم پھر آج اگلا کلام ہے اس کی جانب بڑھیں. پیر نصیر الدین نصیر. جی میں ہمارے دوستوں نے فرمائش کی تھی, تو ظاہر ہے فرمائشیں زیادہ ہیں, تو وہ کلام جو کہ ہر زبان پہ ہے نصیر ملت کا, وہ کلام ہے. بسم اللہ. تو اس کو میں تو اتنا خوش ہوں کہ میں تو پڑھ ہی رہا ہوں, لیکن آپ بھی بڑی محبت کے ساتھ آپ نے جو گلدستہ بنایا ہے, اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. آمین انشاءاللہ. ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگایا,
پل سے ہمیں جس نے خود پر لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا، زہرا کا وہ بابا، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسل ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں، ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ اور اس ہاشمی دھولا پر کونین کو میں واروں۔ حاجی صاحب آپ کی نظر اللہ بھائی شیر سنیے کہ اس ہاشمی دھولا پر ہاشمی دھولا پر کونین کو میں واروں، جو حسن و شمائل میں یکتائے زمانہ ہے، ایک میں ہی، ہاں سن لو، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ اور محروم کرم اس کو رکھیے نا، سر محشر سر محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا، سر محشر جیسا ہے جیسا ہے جیسا ہے نصیر آخر ساحل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر
میلاد مناتے ہیں؟ کیوں مناتے ہیں؟ کہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا زہرا کا زہرا کا زہرا کا زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں جیک میں ہی نہیں، ان پر قربان زمان زمانہ زمانہ ہے۔ نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی کیا خوب فرمایا کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ آقا، ہمارے آقا کی کیا بات ہے، اور پھر آقا کے غلاموں کی بھی کیا بات ہے، کیسی محبتیں، کیسے انداز وہ اپناتے ہیں الحمدللہ، کہ سن کر ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے دل جو ہیں وہ الحمدللہ جو ہے وہ نور سے معمور ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ Abdullah bhai, I'm sure you got quite a few We've got texts. quite a few messages. Yeah. Before I read the messages out, Okay. I want you to just bear in mind it's a Sunday night, and people have got work in the morning, but still they're up listening to the praises of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Looking at a few of these messages here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Milad Mubarak to everybody. Can I ask Qari Ahmad Raza Jamati to read another kalam of Sayyidi Ala Hazrat? So inshallah we will come to more kalams of Sayyidi Ala Hazrat. Inshallah. Inshallah. ابھی تو ہم نے وہ شروع نہیں کیا، سبحان اللہ. امہ چینل ہے اور آپ جیسے پیارے لوگ ہیں، تو ابھی تو ابتدائی عشق ہے، ابھی تو فیض اعلیٰ حضرت فیض اعلیٰ حضرت ابھی تو شام رضا شروع ہوگی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، یہ فون لائنیں بھی آپ کے لیے کھلی ہیں، اور پھر آپ کی ٹیکسٹ جو ہیں وہ بھی آ رہی ہیں، اور عبداللہ بھائی ان کو بھی جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ بابرکت گھڑیاں ہیں، اس میں آپ شامل ہونا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ ہم یہاں پر ہماری پوری کوشش ہوتی ہے جی کہ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، امہ چینل کے جتنے بھی ناظرین ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے جو دل کے اندر خواہش ہوتی ہے، جو ان کے دل کے اندر تمنا ہوتی ہے، جو ان کے دل کے اندر ایک حب ہوتی ہے، ایک آس ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ان کی یہ ساری چیزیں ہم پوری کرنے کی کوشش کریں۔ Why? Because everyone at Ummah Channel loves all the viewers of Ummah Channel. Of course, and our viewers have been loyal from day one. Loyal from day one. So Allah bless each and every one of our viewers. Sometimes our viewers do get a little shy and they don't like to call in when it gets past 12 o'clock. But not to worry, the text is here, inshallah. Make sure you bring your text in so we can forward them on to Qari Sahab. We don't have much time left, so we need to get cracking, inshallah. MashaAllah. نواتی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ آج کیا کہتے ہیں کہ وہ پنجابی چ کہندے نے کہ اگلیاں پچھلیاں کسراں کڈنیاں نے اسی جب دیکھیں حضور کے میلاد کی خوشی ہے، سبحان اللہ، خوشی میں تو بندہ وہی نا، یہ کسریں جو ہم نے نکالنی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے کثیر تعداد میں برکات حاصل کرنی ہے، کلام سن کر برکات اور یہ نور سمیٹنا ہے ہم نے اپنے دلوں میں انشاءاللہ عزیز۔ تو تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان۔ تو کیوں نہ پھر اگلے کلام کی طرف ہم چلیں جناب، اپنی چوائس کا پڑھ لیں۔
جو آپ نے اچھا یہ بھی بتائیں, اب یہ بھی باتوں میں بات آ گئی نا, پوچھ لیتے ہیں نا آج موقع جو ملا ہے تو پھر Make the most of it. میک دا پلیٹ فارم میں تو ہوتا ہے جب ڈائریکٹ سوال و جواب ہوتا ہے تو پھر تو جواب دینا پڑتا ہے, کوئی کترا نہیں سکتا, کوئی اسے گریز نہیں کر. یہ بتائیں کہ الحمدللہ نعت پاک جو ہے, کیونکہ دوسرے ثنا خان جو ہوتے ہیں وہ آتے رہتے ہیں تو ان سے تو ہم انٹرویو میں کافی گفتگو کرتے ہیں, باتیں پوچھتے رہتے ہیں, تو آپ سے اس انداز سے ابھی ہمیں موقع نہیں ملا نا اس طرح سے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے یہ جو نعتیہ ان کی ابتدا جو ہے کس عمر میں, آپ ظاہر ہے کہ آپ کے گھر سے اب والد گرامی کا آپ ذکر فرما رہے تھے, تو کس انداز سے مختصر سا کہ انہوں نے کس طرح آپ کو جو ہے اس طرف راغب کیا یا اس میں آپ کی معاونت کی, آپ کو حوصلہ افزائی فرمائی اور آپ اس فیلڈ کی جانب جو جی حاج صاحب, میں کیونکہ ہمارا جو پاکستان میں گجرانوالہ ہے, بالکل ہمارا جو علاقہ ہے, تو گجرانوالہ میں الحمدللہ رب العالمین میرے والد گرامی قاری محمد منیر احمد جماعتی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال گجرانوالہ میں قرآن پاک کا جو ادارہ سب سے پہلا ماشاءاللہ جو الحمدللہ وہ گجرانوالہ میں وہ میرے والد گرامی نے ہی قائم کیا. سبحان اللہ. اور اگر ہمارے گجرانوالہ میں اہل سنت کی 3000 مساجد ہیں تو میں آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ الحمدللہ آدھی مساجد میں میرے والد گرامی کے شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں الحمدللہ. کیونکہ وہ میں میرا بتانے کا مقصد یہ جو بات آنا میں نے نعت پی ہے کہ یہ سب کیسے ہوگا, کیونکہ ہمارا گھرانہ ہی یہی تھا کہ وہ ماشاءاللہ اہل سنت کا مرکز تھا قرآن پاک کی خدمت کے حوالے سے, قرات کے حوالے سے. تو مسجد میں ہی رہنا, مسجد میں ہی بیٹھنا, مسجد میں سونا. تو جب ہماری مسجد میں پروگرامز ہوتے تھے, ہم مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں اتنا پرانا بھی نہیں ہوں لیکن مجھے یاد ہے کہ محمد علی ظہوری علیہ رحمہ ان کو ہمارے والد گرامی ان کو بلاتے تھے, اور بڑے بڑے خوبصورت ثنا خان. میں نے اعظم چشتی علیہ رحمہ کو زندگی میں ایک دفعہ سنا ہوا ہے, دیکھا بھی ہوا ہے. تو وہ ایسے ہوتا تھا کہ وہ ایک دور تھا, ایک ماحول تھا, ایک بہت بہت خوبصورت پڑھنے والے لوگ, کیونکہ ہم رہتے ہی ابو کے ساتھ اسی جگہ پہ تھے. تو آئے دن پروگرامز میں جانا کہ آج وہاں پروگرام ہے, آج وہاں پروگرام ہے, تو وہ ورثے میں سب کچھ, وہ ایک دینی ماحول ملا. تو میرے والد گرامی خود اگر کلام پڑھتے تھے تو صرف اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا پڑھتے تھے, یا مولانا حسن رضا علیہ رحمہ کا کلام پڑھتے تھے, تو یا اعظم چشتی علیہ رحمہ کا کلام. تو آپ حیران ہوں گے, تو پہلے تو میں 5-6 سال اسکول لیول پہ, کالج لیول پہ, تو میں اعظم چشتی علیہ رحمہ کا ہی میں کلام پڑھتا تھا. تو لیکن والد گرامی علیہ رحمہ کی طرف سے ہوتا تھا کہ آپ نے جہاں بھی بیٹھنا ہے, وہ جو ہمارے علماء کا ماحول گجرانوالہ میں الحمدللہ, میرے والد گرامی کا وہ جو ہوتا تھا کہ جس جگہ پہ بھی جانا ہے کہ یہ کلام ایسا کلام ہے, اس کو تم 50 سال 20 سال بعد بھی پڑھو گے تو اس کلام کی ایک اپنی برکت ہے, ایک اپنی روحانیت ہے. تو الحمدللہ اس وجہ سے, اور یہ کیا آج سے 100 سال بعد بھی جو لوگ پڑھیں گے وہی برکات ہوگی. فیصل صاحب ہیں روچ ڈیل سے ہمارے ساتھ جی, ان کی ہم کو لینے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, خوش آمدید فیصل بھائی, نشید زن پلگ اسپیشل میں کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل بھائی آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ آپ کو بہت بہت عید میلاد النبی کی خوشیاں آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ کی پوری فیملی کو, امہ چینل کی طرف سے, میری طرف سے, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے. ماشاءاللہ بہت شکریہ. آپ قاری صاحب ایک فرمائش تھی جی کہ یہ حدود دائرہ سدرہ, حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں. فیصل بھائی بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کی فرمائش بھی اسی لسٹ میں شامل ہو چکی ہے انشاءاللہ العزیز, اس کی جانب بھی ہم آئیں گے. جماعت صاحب میں یہ کیا خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. تو ظاہر ہے کہ جب اتنا پاکیزہ ماحول میسر آئے تو پھر الحمدللہ نتیجہ تو پھر اسی طرح ہی ہونا ہے. بس یہ الحمدللہ میرے والد گرامی اور میری والدہ کی دعائیں ہیں, اور اس میں میری فیملی کا بہت بڑا الحمدللہ کہ اگر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میرا جو چھوٹا بھائی ہے محمد حامد رضا, میرا نام بھی اعلیٰ حضرت کی نسبت سے
मेरा नाम रखा गया मोहम्मद अहमद रजा, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे भाई का नाम मोहम्मद हामिद रजा, सुभान अल्लाह। तो मेरे बेटे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनका नाम मोहम्मद हसन रजा, मोहम्मद मोहसिन रजा। ये सब हमने ये सारा फिजान आला हजरत की अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक दिल में होता है ना जी, वो कफीयत होती है, तो इसमें कोई मुझे तो बताने में कोई हर्ज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हर्ज क्या, फख्र होना चाहिए। यानी कि हर्ज से मुराद ये है कि मैं खुशी से बता रहा हूँ कि हर कलाम अच्छा है, हर सना खान जो भी पढ़ता है, मैं तो किसी के भी, मैं सब इतना अच्छा पढ़ते हैं कि मैं किसी के भी, मैं उनके बराबर नहीं हूँ। हर सना खान बहुत अच्छा है, लेकिन आप यकीन जाने कि जब भी कोई सना खान कलाम आला हज़रत पढ़ना शुरू करता है तो मेरी बैठे हुए महफिल में बैठे हुए मेरी ये कैफियत होती है कि यार चले मेरा टाइम, जो पहले तो ऐसा होता है कि यार कि मैं जल्दी से मेरी बारी है हम पढ़ें, लेकिन जो ही जब सना खान कलाम आला हज़रत शुरू करता है तो यकीन करें वो कमजोरी है, खुद दिल के अंदर वो कैफियत हो जाती है कि हमारे सोने इमाम का कलाम अल्हम्दुलिल्लाह में यह है कि वो आपके रूह की ग़िज़ा है, तो जब वो मिलती है तो इंसान को फिर वो सुकून आता है, जब सुकून आता है तो फिर इंसान जो है। जी साहब, मुझे आपकी कैफियत का भी पता है। हमारे इनके वालिद गिरामी, मैं एक दफा वो उस मस्जिद में मैं गया हूँ भाईजान के पास, अब्दुल्ला भाई के, बड़ा जी, और बड़ा खूबसूरत माहौल, वहाँ पे आला हज़रत के कलाम के साथ इतनी मोहब्बत। अभी लास्ट ईयर आपके साथ एक जगह पे मुलाकात हुई तो आप इतने खुश थे जब वो कलाम पढ़ा, आपने मुझे सीने से लगाया। हालांकि मेरे दिल में बड़ा कुछ था कि ये ऑडियंस इतनी है, इतनी आवाम है, यहाँ पे कोई बंदा और कुछ भी पढ़ सकता है, लेकिन मैंने वो कलाम पढ़ा कि मुझे था कि आधों को समझ लगेगी, आधों को हो सकता ना लगे, लेकिन मेरी एक अपनी कैफियत थी। मैंने कहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो यकीन माने वही जो बात अभी आपने बात की है ना कि कोई सैयदी आला हज़रत का कलाम शुरू करता है तो फिर उस वक्त इंसान को सुकून ऐसा मिलता है, राहत महसूस होती है, तो फिर वो वाक़तन उसको सुकून मिलता है। हाफिज नासिर साहब माशाल्लाह, मैंने अभी आपका नाम लिया और आप लाइव भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजी अफजल साहब कैसे हैं जनाब? हजूर अल्लाह का शुक्र है, हर रोज आप माशाल्लाह ऐसे हीरे ले आते हैं कि फिर फोन जो है करना पड़ता है। इसीलिए तो लेके आते हैं ना कि आप फोन करें। सुभान अल्लाह। सबसे पहले आपको मेरे छोटे भाई अब्दुल्लाह कानी को, हाफिज अहमद रजा जमाती साहब को, रुम्मा की पूरी टीम को बहुत बहुत ईद मिलादुन नबी की मुबारक। और आज ये जो मेरे प्यारे से भाई बैठे हैं, आपके मेहमान बने हैं, बहुत मेरे प्यारे, बड़ी मोहब्बत वाले भाई हैं, अल्लाह ताला इनको हमेशा सलामत रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया। बात ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, माशाअल्लाह, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। इनके वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आज पूरे पाकिस्तान में गुजरांवाला स्पेशली आप जहां भी जाएं, इनके वालिद गिरामी के शागिर्द आपको मिलेंगे और वो हमेशा कुरान की तिलावत करते हैं। बस उनका ये मिशन है, और ये उनके साहबजादे हैं कि जिनके वालिद गिरामी ने सारी जिंदगी अपनी जो है कुरान पाक की तालीम में वक्फ की, और अल्लाह पाक ने इनको सना खाने रसूल बनाया। ये हमारे मुल्क में आए हैं, हम दिल की अता के रहियों से इनको खुशामदीद कहते हैं। जी नासिर भाई, अल्लाह आपको बहुत इज्जतें दे। आप खुद भी हुजूर के बड़े ही प्यारे सना खान हैं। अक्सर महाफिल में नासिर भाई के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, महाफिल में ये भी यूके की पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब पाकिस्तान भी जाते हैं तो अल्लाह ताला ने इनको भी बहुत इज्जतों के साथ नवाजा हुआ है। और ये सलामत रखे। आपका वक्त बड़ा कीमती है, मैं आपकी नाते सुनूंगा, बस आप सबके लिए यही मैं कहूंगा कि नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं, और झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। और जमाने भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, अल्लाह आपको सलामत रखे, और इंशाल्लाह करीब आपसे हमारी मुलाकात भी होगी। तो जमाती साहब, अब चूंकि हम चाहते हैं कि क्या कहते हैं, इंसान जो है ना हरीस है, हम हरीस हैं, और हरीस किस चीज के हैं? आका की नात सुनने के हम हरीस हैं। तो क्यों ना आप मैं सोने इमाम मुर्शदी आला हजरत के कलाम से मैं कलाम पढ़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप भी मेरे साथ मोहब्बत के साथ शामिल हो जाएंगे। सोने इमाम का सोना कलाम, आइए पढ़ते हैं। वो सोवे लाज़ार फिरते हैं,
لازار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں اور تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں جو تیرے دل سے یار پھرتے ہیں جو تیرے دل سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں خار پھرتے ہیں در بدر یوں خار پھرتے ہیں در بدر یوں جو تیرے در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں در بدر یوں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اور اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں تاجدار پھرتے ہیں اور بھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں ہاں پھول گیا پھول گیا پھول گیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول گیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ دشت طیبہ کے خار پھرتے
کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور لاکھوں قدسی ہے کام خدمت میں۔ رمضان شریف میں حاجی صاحب مدینہ پاک میں کیا منظر ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی عقل کے مطابق سوچتا ہے۔ جتنا مجھے شعور ہے میں تو وہ دیکھتا ہوں کہ جب روزہ کھلتا ہے کتنے لاکھ بندے ہوتے ہیں، 2 منٹ لگتے ہیں، 3 منٹ ہوتے ہیں، 4 منٹ لگا لیں، لاکھوں دنیا روزہ کھولتی ہے۔ روزہ کھولنے کے 5 منٹ بعد پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی تھا، کسی نے روزہ کھولا ہو، کوئی کند پڑا ہو۔ کیا اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ لاکھوں قدسی ہے، لاکھوں قدسی ہے، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت میں، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت میں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں۔ ادھر اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے اب میں وہ پڑھنے لگا ہوں، کسی کو اعتراض نہ ہو۔ شعر سنیے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ پر اعلیٰ حضرت کے سونے امام کے عاشق کیا کہتے ہیں؟ عاشقوں نے بھی لکھا ہے کہ ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، ہر کوئی پوچھے، ہر کوئی پوچھے، ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، تیرے شیدا ہزار
مینا ہزار پھرتے ہیں وہ سمینا لازار پھرتے ہیں تیرے دل نے بہار پھرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام اور انتہائی خوبصورت انداز. Only if the viewers knew the atmosphere in the studio right now. It's absolutely explosive. Qari Saab, beautifully recited. Allah subhanahu wa ta'ala bless you through the wasila of our beloved Habib. سبحان اللہ سبحان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب اللہ کیسے مزاج ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو، کیونکہ بہت بہت مبارکباد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ، کیونکہ جب سے کو مبارک. خیر مبارک، جب سے یہ ماہ مبارک شروع ہوا ہے اس دفعہ تو ڈائریکٹ آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی، تو ظاہر ہم آپ کو مس تو کرتے ہیں. صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. آپ ہمیشہ میری دعا میں ہیں. ماشاءاللہ اللہ ہمیشہ آپ کی دعا میں رہے. اور آج دیکھیں نا پھر الحمدللہ ابھی یقین کریں کہ قاری احمد رضا جماعتی پڑھ رہے تھے اور میں اور عبداللہ بھائی اتنے محو تھے اس کے ساتھ سننے میں اور پڑھنے میں. یقین مانے دل چاہتا تھا کہ وہ جس طرح اعظم چشتی صاحب پڑھا کرتے تھے نا کہ کاش آج یہ وقت یہیں ٹھہر جائے. تو یقین کریں کیفیت ہماری بھی یہی تھی. اور ماشاءاللہ آپ کیا کہیں گے؟ بس وہ کچھ پیاری سی یادیں ہیں قبلہ صاحبزادہ احمد رضا جماعتی دامت برکاتہم القدسیہ کے ساتھ، چونکہ ان کا میرا برس ہا برس کا ساتھ ہے، پیار ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کے والد گرامی حضرت علامہ صاحبزادہ قاری منیر احمد جماعتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت بڑی خدمات ہیں سرزمین پاکستان میں، اور پرانے جید علماء میں قراء میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو بہت یعنی عظیم ہستی تھے یہ، ان کے صاحبزادے، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کے خاندان کو خدمت دین کے لیے منتخب کیا. سبحان اللہ. اور ڈسٹرکٹ گجرانوالہ جو کہ میرا بھی اس علاقے سے تعلق ہے، تو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی اس خاندان کے ساتھ پیار کے، اور ان کے میرے والد گرامی کے ساتھ یعنی خاندان کے ساتھ پیار کے تعلق ہے. ماشاءاللہ یہ تعلق بڑا پیارا ہے. تو میں ان کو دل و جان سے اما چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ کے ساتھ پیاری سی باغ و بہار شخصیت صاحبزادہ بردر ڈی بیٹھے ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مختار بھائی کیا کہنے آپ کیا کہنے؟ تو ان کی خدمت میں بھی ان کا منہ چوم کے ان کو پیار، اور چھوٹے ہیں میرے پیارے بھائی ہیں، تو اللہ ان کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے. بہت شکریہ. تو میں برادر عبداللہ سے گزارش کروں گا کہ اپنی پیاری سی آواز میں ایک پیارا سا کلام سنائیں، اور قبلہ صاحبزادہ احمد رضا جماعتی صاحب اپنی مرضی کا وہ کلام بس جو مدینہ طیبہ لے جائے، انشاءاللہ کی بارگاہ میں ہمیں گم کر دے. ابھی ہم اللہ کو سلامتی عطا فرمائے. ابھی ہم مدینہ پاک کی گلیوں کی سیر کر رہے تھے انشاءاللہ مختار بھائی، اور انشاءاللہ العزیز یہ جو ہماری یہ جو فرمائشیں ہیں یہ تو اپنی طرف سے تو ابھی پینڈنگ ہی رہیں گی، لیکن الحمدللہ چونکہ ہم یہاں موجود ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں کافی وافر وقت جو ہے وہ ٹی وی پر پڑھنے کا ملتا ہے. آج ہم اپنے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مکمل کلام جو ہے وہ ہم قاری احمد رضا جماعتی صاحب سے ہی سنیں گے. بس ان سے یہ گزارش ہے کہ یاد مدینہ میں ڈوب کر بس مدینہ طیبہ لے جائیں، چھوڑ جائیں، وہیں پہ موت آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آپ سلامت رہیں. ایسا میں آپ کو وقت زیادہ وقت نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حمدوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی محبت فرمائی ہے اور آپ ہمیشہ محبت فرماتے بھی ہیں، انشاءاللہ آئندہ فرماتے بھی رہیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائی ہیں اور آپ نے میں تو میرے دل میں تو شاید بڑا میں ڈرا ہوا تھا، لیکن آپ نے جس محبت کے ساتھ ابھی اتنے خوبصورت لفظوں میں میری حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت احمد بھائی میں گزارش کروں کہ میں الحمدللہ آفس کھول رہا ہوں گجرانوالہ میں جی فلم پروڈکشن کا. تو
تو میں آپ کو ابھی سے دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے جتنے آڈیو ویڈیو البم ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کی محبت میں اگر کروں گا تو میرے لیے باعث سعادت ہوگا. ماشاءاللہ. مختار بھائی یہ بانٹنے کا رخ صرف ایک طرف نہیں ہونا چاہیے. ملے گا. یہ کیا ہے؟ بسم اللہ. میری پہلے بات مجھے آج اما چینل پہ پوری دنیا سن رہی ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ میرا رمضان شریف میں آنے والا جو البم ہوگا اور وہ جو ربیع الاول میں ہوگا، اللہ کرے کہ ہمارا جو اسٹوڈیو ہے الحمدللہ کہ وہ آپ گجرانوالہ میں سٹارٹ کریں، الحمدللہ وہ تب تک ہو جائے. اگر وہ ٹائمنگ کی کمی کی وجہ سے اگر وہ ٹائمنگ آپ کو میں ابھی سے دل و جان سے خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو. میرا والیوم انشاءاللہ آپ کے پلیٹ فارم سے آئے گا ربیع الاول کا اور رمضان کا انشاءاللہ بفضل تعالی. اللہ تعالیٰ کو سلامتی عطا فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھے گا. اپنی دعاؤں میں جناب. شکریہ مختار بھائی. اور ظاہر ہے کہ جب آپ نے پروڈکشن اسٹوڈیو کھولنا ہے تو ایک دو والیوم تو نہیں نا، اس میں تو پھر وافر مقدار ہونی چاہیے نا. تو شاید میں اور عبداللہ بھی اس میں گھسنے کی کوشش کریں گے، شاید ہمیں بھی کسی دروازے کی آڑ میں ہم گزر ہی سکیں. بہت شکریہ. تو قاری احمد رضا جماعتی صاحب ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ. ایک بار بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کئی بار اب آپ کہتے ہیں کہ جی جب کلام اتنے خوبصورت سننے کو مل رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ بیچ میں ہم مداخلت نہ کریں تاکہ وہ وقت جو ہے وہ بھی کلام کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا. At the same time, we don't want to upset our viewers. No, we want to keep. We never do. We never upset our viewers, do we? میں ابھی عبداللہ بھائی کے ساتھ ہی میں آج اسٹوڈیو میں آیا ہوں تو میں راستے میں پوچھ رہا تھا کہ عبداللہ بھائی کتنا ٹائم ہوگا، کتنی دیر یہ لائیو چلے گا. میرا خیال ہے 1 گھنٹہ ہوگا. کہتے نہیں یہ 2 گھنٹے لائیو ہوتا ہے. تو میں اتنا وہ ڈر گیا نا. میں نے کہا کہ پتہ نہیں عبداللہ بھائی یہ اتنا لمبا پروگرام یہ اتنا تھوڑا سا کم نہیں ہو سکتا. آپ کی مرضی ہے 1.5 گھنٹہ. اب میرا یہ دل یہ چاہ رہا ہے کہ یہ 4 گھنٹے کا ہونا چاہیے. جب اعلیٰ حضرت مرشدی اعلیٰ حضرت کا اتنا خوبصورت ذکر ہو رہا ہے، خوبصورت دوست اور خوبصورت، اور آپ کی ماشاءاللہ آپ کا بھی سلام ہے کہ جس محبت کے ساتھ. قاری احمد رضا جماعتی صاحب یقین مانیں کہ کئی بار ربیع الاول شریف کے موقع پر ہم نے کئی بار 8 گھنٹے کنٹینیوس پروگرام کیا ہے اور پھر بھی وہ جو ہماری فرمائشیں اور چیز جو ہے ابھی تک باقی ہوتی ہے. یہ ایسی محبت ہے ہمارے ناظرین کی. اللہ ان سب کو سلامت رکھے اور یہ ہمیں دعائیں بھی بہت دیتے ہیں اور دعائیں کرتے بھی بہت ہیں اور پیار بھی بڑا دیتے ہیں اور اسی طرح پھر یہ جو ہے ہمیں جگائے بھی رکھتے ہیں اور محبتوں کے ساتھ الحمدللہ یہ سنتے بھی رہتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اگلے کلام اور کی طرف چلیں. اور ہم نے کیا کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے فرمایا نا کہ چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے ارادے چھوڑ دیے، ہم نے آپ پر ڈال دیے، جو آپ چاہیں پڑھے ہم الحمدللہ. In English they say the ball's in your court. میں نے اپنا جو فون ہے وہ بند کیا ہوا، دوسرے والا جو نیٹ اپنی آئی ڈی ہے وہ بند کیا ہوا ہے. لیکن ایک دوسرا جو ہے میرے بڑے ہی پیارے دوست ہیں رشٹل سے پیر سید کمال حیدر شاہ صاحب سے، بہت ہی پیارے سید زادے ہیں اور بڑی شفقتیں ہیں الحمدللہ. تو پچھلے دنوں جب ہم ایک دورے پہ تھے تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ آپ وہ نعت سناؤ، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے. تو میں نے شاہ صاحب سے عرض کی، میں نے کہا شاہ صاحب آپ تو سن لیں گے، پلیز میں کچھ اور پڑھ لوں. مجھے کہتے جب یار میں تجھ کو میں نے بولا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کلام پڑھو. میں نے کہا شاہ جی آپ تو محبت کے ساتھ سنیں گے ٹھیک ہے، لیکن جو آگے بیٹھے ہوئے ان کے لیے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہے. آپ یقین جانیں ابھی پچھلے جمعہ کو علامہ نثار بیگ صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو شاہ صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ وہ ان کی مہک نے دل کے، تو ایسا ماحول بنا. تو میں شاہ صاحب کی ان کی شفقتیں ہیں میرے ساتھ بڑی، سید زادے ہیں، تو میں ان کے حکم پہ یہ کلام کے. اور جماعتی صاحب میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ کلام سیدی اعلیٰ حضرت، یہ یقین مانیں کہ جب سے ہم نے UK میں ہوش سنبھالا ہے اور نعت پاک پڑھنا شروع کی ہے، تب سے کلام اعلیٰ حضرت
جو ہے نا وہ الحمدللہ بہت پڑھا جاتا ہے. اور یہ جو کلام آپ فرما رہے ہیں اتنا مشہور بہت ہم سمجھتے ہیں کئی بار کہ اعلیٰ حضرت کا کلام جو ہے وہ مشکل ہونے کی وجہ سے شاید, لیکن یقین مانیں کہ وہ لوگ اتنے الحمدللہ مانوس ہیں اس سے اور اتنا سنتے ہیں اسے, اور پھر کلام کی جو اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے محفل میں ایک ذوق, محبت اور ایک کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے. بسم اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور میرے کریم سے خطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. اور ان کے نثار کوئی کیسے ہرج
جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، اور آنے دو یاد ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی یا رسول اللہ میرے آقا، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، اور ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا کھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں یہ سب کچھ، اور یہ آخر میں یہ جو مقطع ہے یہ ان کی شان میں کسی اور شاعر نے جو ہے وہ پیش کیا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، وگرنہ اعلیٰ حضرت نے خود اپنے بارے میں اس انداز سے جو ہے وہ نہیں لکھا کبھی، جیسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، لیکن چونکہ جب ان کو جب کلام پیش کیا گیا تو وہ اتنے بڑے شاعر تھے، اور جب انہوں نے یہ کلام دیکھا، اس کا مقام دیکھا، تو پھر ان کو بھی جو ہے وہ کہنا پڑا کہ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم۔ یہ دیکھ مولانا حسن رضا کو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے بھائی کا کلام ہے، سبحان اللہ، تو یہ شعر میں ان کے لیے لکھا ملک سخن، یعنی کہ سخن، سبحان اللہ، ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ یہ ہے الحمدللہ کلام اعلیٰ حضرت۔ اور پھر یہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ جن کو شاعری کے استادوں کے استاد مانا جاتا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعور عطا فرمائے کہ ہم سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام جو ہیں ان کو جو ہے سمجھ پائیں۔ There's no words to even speak about right now. The way Qari Sahib has recited that kalam of Ala Hazrat, سبحان اللہ، unbelievable, سبحان اللہ، unbelievable, probably the best I've heard ever سبحان in my اللہ، life. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہے قاری صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ اور حاجی صاحب جب کہ عمر چینل پہ میں آ رہا ہوں
ان کی محبتیں اور ہماری پوری ٹیم, ہمارے یہ جو مینیجنگ ان کا پورا نظام ہے, ہمارے جو بڑے ادھر ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے عارف صاحب اور جتنے بھی یہ سب سیرا جاتا ہے, ہماری انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کے جو چیئرمین ہیں, صدر ہیں, ہماری پوری مینجمنٹ ہے, اللہ سب گلدستے کو اللہ سلامت رکھے, آپ کو اللہ سلامت رکھے. بلکہ جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ثناخوانی کے شعبے سے یا اور دین کی خدمت میں ہمارے علماء کرام ہیں, الحمدللہ اتنی انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ وقف کی ہیں دین متین کی خدمت کے لیے, دین کی اشاعت کے لیے, ہمارے عقیدے کی پرچار کے لیے, اور الحمدللہ ہم ان کو سراہتے ہیں اور ان کو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں. اور علماء ماشاءاللہ یو کے میں علماء, مجھے محافل میں جانے کا اتفاق ہوا ہے, اور علماء اتنا پیار کرتے ہیں, اتنی محبتیں ان کی ہوتی ہیں, جب کلام پڑھا جاتا ہے وہ بڑی محبت کے ساتھ سنتے ہیں, بڑی محبت کے ساتھ وہ اگر وہ ہماری بعض جگہوں پہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی چیز ہے, اور کیا چاہیے الحمدللہ. اور ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے, علماء ہمارے سر کا تاج ہیں, ہمارے مسلک کی شان ہے الحمدللہ. ہمارے پلیٹ فارم سے الحمدللہ یہی کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں, ہمارے مسلک کا, ہمارے یہ جو جتنی بھی یہ جو محبتیں پورے ملک میں, پورے یو کے میں جو حضور کا میلاد گلی گلی یہ جو چرچا ہو رہا ہے, اللہ سب کو سلامت رکھے, اللہ سب کو. مطلب یہ دیکھیں نا الحمدللہ عبداللہ, یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں آج آپ نے کل کو کسی پروگرام میں جانا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس میں سیٹ ناو میں وہ اس کا جو پوسٹ کوڈ ہے وہ ڈالتے ہیں, اور وہ کیا سیٹ ناو کیا کرتی ہے, وہ آپ کی رہنمائی کرتی ہے, ادھر چلیں, ادھر مڑیں, یہ روڈ بند ہے, اب ادھر چلے جائیں. مقصد یہ ہے علماء کرام کے بغیر سمجھے کہ وہ ہماری سیٹلائٹ نیویگیشن ہے, ہر چیز ہے, کیونکہ دین میں کہیں بھی ادھر ادھر ہم تھوڑا سا پھسلیں گے, کوئی غلطی کریں گے, وہ ہماری اصلاح فرمائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کرام کو سلامت رکھے, اور علماء کرام ہی الحمدللہ ہمارے دین کی بقا کے لیے ان کی خدمات جو ہیں ان کو ہم نہ ہی فراموش کرتے ہیں نہ ہی کر سکتے ہیں الحمدللہ, اور ہمیشہ وہ اصلاح کرتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اصلاح جو ہے اس کو اصلاح کے طور پر ہی لینا چاہیے, اس کو ہمیں محسوس نہیں کرنا چاہیے. نہیں بالکل نہیں. علماء اللہ ان کا سایہ ہمارے اللہ سروں پہ سلامت رکھے. مجھے ٹائم کا بس ایک کلام اور آپ سے ہمارا جی چاہ رہا ہے, ایک منقبت آپ سے سنیں حضور غوث پاک کی درگاہ میں. میں ایک بات بولتا ہوں حاجی صاحب, اب منقبت کے لیے مجھے پورا 1 گھنٹے کا پھر پروگرام میں نے رکھنا ہے, جس میں مولا علی پاک کی منقبت, حضور غوث پاک کی منقبت, میں بہت کچھ ہے میرے ذہن میں, لیکن مجھے بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ میں نے شاید پنجابی کا کلام میں نے بھی پڑھا. لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یار تھوڑا سا ابھی ہمارے میں ابھی جلدی سے نا, مجھے پتا ہے 7-8 منٹ تو 7 منٹ ہوں گے. مجھے فیصل بھائی نے کہا تھا کہ حدود طائر سدرا, میں نے وہ اب میں اس طرح تو نہیں پڑھوں گا. جو لوگ پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ اب میں کس طرح پڑھوں گا, اب وہ یہ محسوس نہیں کریں گے کہ میں جلدی سے کوئی اوپر نیچے چھوڑ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ میں نے وہ جو مناجات ہیں حضور کی بارگاہ میں, جو کلام ہے سبز گنبد والے, میں نے آج یہاں پہ ختم کرنا ہے. لیکن میں پہلے پنجابی کے 2 اشعار پڑھ رہا ہوں, اور 2 جلدی سے پڑھتا ہوں. اکھی سونے جے تیرا گزر ہووے, آنکھیں سونے نو وائے نی, جے تیرا گزر ہووے, میں مر کے بھی نہیں مردا, میں مر کے بھی نہیں مردا, جے تیری نظر ہووے, تے دم دم نال ذکر کراں, میں تیری شان دا, دم دم نال ذکر کراں, میں تیری شان دا, تے
کریں یارا مساوی اگیرے دا او کیوں فکر کرے یارا او مساوی اگیرے دا او نصرت خیرانے او نصرت خیرانے جی دو سائیں مگر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے حدود دیتا صدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے شمعلا حضور جانتے ہیں اور انہیں خبر گئے کہیں سے پڑھو درود پہ انہیں خبر گئے کہیں سے پڑھو درود پہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ملا تو ہم نے یہ حضور کی نعتیں پڑھ رہے ہیں تو ایک شعر ہم نعرہ بھی لگا رہے ہیں سرکار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا تو ایک شعر پڑھ رہا ہوں محبت کے ساتھ کہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا ہو آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج میرے دیوان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو شامل ہو جائیے
اس حضور کی بارگاہ میں مل کے حاضری پیش کرتے ہیں, محبت کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے, دیدار عطا کرنا, دیدار عطا کرنا. اے نور خدا کے آنکھوں میں سما جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا, جب وقت نظر آئے, دیدار عطا کرنا. اور میں قبر یا رسول اللہ میرے آقا, اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ, آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا, جب وقت نظر آئے, دیدار عطا کرنا. اور مجرم ہو یا رسول اللہ میرے آقا, مجرم ہو جہاں پر کا محشر میں برم رکھنا, رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا, کملی میں چھپا لینا. مقبول دعا میری منظور خدا کرنا, جب وقت نظر آئے, دیدار عطا کرنا. اور اس در سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے, اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں
साबे हर दुख की दवा करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना दीदार अता करना ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत ये दुआया अशार के साथ बस आका कबूल फरमा लें तो यकीन करें जितने भी लोग देख रहे हैं और हम भी यहाँ बैठे यही दुआ कर रहे थे जो ये जमाती सब पढ़ रहे थे कि ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। तो वक्त नज़ा अगर आका का दीदार मुयस्सर आ जाए तो इससे बढ़कर इंसान की खुशबख्ती क्या होती है। जो आशिक हैं फिर तो यही कहते हैं ना कि जल्दी आए ताकि हम अपने महबूब की ज़ियारत जो है वो कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला। अहमद रज़ा जमाती साहब यकीन करें कि वक्त का पता ही नहीं चला और ये पलक झपकने में ये देख लें कि अब 2 से ऊपर वक्त जो है अभी मनाकब का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। यकीन करें मेरे एक स्पेशल प्रोग्राम मेरे अल्लाह सबको अल्लाह आपको सलामत रखे। और यकीन करें कि मुझे तो खुद ये 2 घंटे का जो ये अभी ट्रांसमिशन है मुझे तो खुद महसूस नहीं हुआ कि अभी तो बहुत सारे कलाम जो थे मेरे दिल में हैं और मनकबत भी मेरे ज़हन में हुजूर गौस पाक का वो शेर था कि चले इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे, अल्लाह आपको सलामत रखे और पूरी ये जो है तादम आखिर अल्लाह आपको ये मैं मेरे एक भाई थे ब्रेडफोर्ड से, मुझे बिल्कुल मैं माजरत चाहता हूँ, उन्होंने वो कलाम पंजाबी का था तैबा दियां ठंडियां हवावां दा जवाब नहीं मदनी दे शहर दियां छावां दा जवाब नहीं। वो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। जो दोस्त हैं आप भी अपनी दुआओं में कोशिश करेंगे एक और भरपूर प्रोग्राम हो तो इंशाअल्लाह ये दिल और ये है कि इन चीजों से कभी वक्त इतना हुआ नहीं और कभी ये जी भरा नहीं और अल्लाह करे ये ऐसा है जी इतना नूर है प्यारा नूर है ये हम समझते जा रहे हैं इंशाअल्लाह। लेकिन आज के प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारे दिलों को क्या मैं तो समझता हूँ पूरे जितने भी हमारे सुनने वाले देखने वाले नाजरीन हैं सबके दिलों को आपने जो है वो मुनव्वर किया गरमाया है। और फिर जहाँ पर आका का जिक्र होता है अल्लाह का जिक्र वहाँ पर तो फरिश्ते जो हैं वो भी जोक तर जोक होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है कि कितने हजारों मलाइका जो हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये नाते पाक जो है इसको भी सुना है और ये गवाही देंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि आप पढ़ रहे थे हम आपका साथ दे रहे थे ये हमारे नाजरीन जो है वो सब सुन रहे थे इंशाल्लाह। तो Abdullah bhai, tomorrow we have Dr. Nisar Marfani inshallah. Yes, inshallah. Another beautiful guest will be joining us, Dr. Nisar Ahmed Marfani Saab. So make sure you tune in again at 12 o'clock. Prior to that we have at 9 p.m. the Who is Muhammad series, which is with our esteemed scholars who are joining us and talking about the life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So make sure you tune into that at 9 p.m. and then right after it's me and Haji Saab with the team and we're doing this series together inshallah and we are bringing you the best guests, international artists from all over the world. And tonight we've had the ultimate Qari Ahmed Raza Jamati Saab, mashallah. Allah Ta'ala preserve him. Allah आपको सलामत रखेगी। अब्दुल्ला भाई जज़ाकल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और जमात साहब आपका और नाज़रीन आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों की मोहब्बतें होती हैं। यकीन करें कि इतनी रात गए तक यहाँ बैठकर प्रोग्राम करने में हमें सिर्फ आपकी मोहब्बतें जो हैं और आका की सनाखानी जो है वो बड़ी ही तवानाई और तकवीयत जो है वो पहुँचा
जाती है और हम जो है वो चल पाते हैं। और हमारे शायद भाई हमारे कंट्रोल रूम में इसी तरह हमारे ज़की भाई होते हैं, उनकी भी मैं उनकी मेहनत की, उनकी हिम्मत की, उनकी तवानाई की मैं उनकी दाद देता हूँ। और फिर साथ में ये कि सिर्फ वो इसको काम समझ कर नहीं समझते, उसको एक इबादत मोहब्बत समझ कर अल्हम्दुलिल्लाह वो ये फरीज़ा सारे अंजाम देते हैं। और इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनको और बरकत और तरक्कियां से सलामती खानदानों में बरकत नसीब फरमाए। आप हमेशा हमें दुआ में याद रखें, हम आपको दुआ में याद रखें। कल तक के लिए मुझे और अब्दुल्ला भाई को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।